میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں بھی آپ سے سیکھنی ہیں، کیونکہ جس کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ اسی کا ماہر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کے ان کے لیکچر سنیں. اور میں ان ساتھیوں سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یعنی جیسے مجھے ٹائم ملا، اس دن ٹائم ملا تھا میں آیا تھا، لیکن اب ہماری مصروفیت اتنی ہو گئی ہے تو یعنی میں بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں آپ سے سیکھنی چاہیے. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا، ان کا مشہور قول ہے من لم یعرف باہل زمانی فہو جاہل. جس عالم کو سوسائٹی کا ہی نہیں پتہ تو وہ علم کے بعد بھی وہ فارغ ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو اس بیریئر کو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی. جو آپ سے ہماری جو ایک یہ ملاقات ہے نا، یہ اس بیریئر ہی کو ختم کرنے کے لیے. اور شیخ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنا ہوتا ہے نا. میں نے اگر گھر بنوانا ہے، میں کسی تہجد گزار سے گھر نہیں بنواؤں گا، اور وہ اپنی تہجد میں بہت ماہر ہے، میں آرکیٹیکٹ بلاؤں گا. تو اس لیے جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر آئی تھنک جو ایک ہمارا پراپر نظام ہے نا، درس نظامی ہے اور ایک دارالافتاء ہے، تو آپ اس کے جو کریڈیبل سورسز ہیں. اچھا میں اس میں علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، جو نیک لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایکسپوجر والے لوگ ہیں. کچھ وہ ایسے بھی ہیں جو پتہ نہیں وہ شف اور پتہ نہیں کس طرح وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں، تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ، جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بندہ اپنے آپ کو اٹیچ کرے. اور شیخ اصل جو اللہ کی نے فرمایا تھا نا کہ علم اٹھ جائے گا، وہ کہ قرآن میں کہ الفاظ ختم نہیں ہوں گے، وہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا. تو اپنے آپ کو جو جوڑے نا فطروں کے دور میں، سابقوا بالاعمال فتنہ، تو وہ جو فطروں کی پہچان کیسے ہے، علماء کے پاس ہی ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، ایک شخص آیا کیونکہ وہ سینڈ سٹارم اور آ رہا تھا سامنے طوفان، انہوں نے کہا یا ابن مسعود قامت الساعہ. تو انہوں نے آرام سے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک وہاں سے لشکر نہیں نکلے گا اور جو جنگ نہیں ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بتایا. تو جب نالج آتا ہے نا، تو پھر انسان میں نا ایک وہ نالج حدیث حفظ کرنے کا نام نہیں ہے، نالج کلیئرٹی دیتا ہے کہ وہ دور کون سا ہے. تو کچھ لوگ تو یعنی ایسی قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، تفسیر بے رائے کر رہے ہیں. کچھ لوگ امت کے پرانے مسائل میں لوگوں کو انوالو کر کے وہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم آ گیا ہے، اور لوگ بھی نا شیخ چسی کے لیے سن لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی لوگ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اصل ہمیں فائدہ کون پہنچا رہا ہے، اصل امت کو جوڑنے کی بات کون کر رہا ہے. اور امت کے چینج ہونے کی جو اپروچ ہے نا، وہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے، وہ باٹم ٹو ٹاپ ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک اپنے آپ کو نہ بدلیں. تو دعوت کا کام کرنا ہے، ہر بندے پہ حکم ہے، اپنی پہ شریعت نافذ کریں، لوگوں کو پازیٹیو انوالومنٹ کریں. جب ایک شخص بدلے گا، گھر بدلے گا، محلہ بدلے گا، شہر بدلے گا، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ. اور ہم نے حکمرانوں کو بھی دعوت دینی ہے، ہر لیول پہ دعوت دینی ہے. لیکن اصل جو کل ہی ہم ایک ٹیچر صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا شیخ یہ بتائیں ٹاپ 3 ویژن کیا ہونا چاہیے انسان کا، کہ ہم کیا کریں. زیادہ دعات کھڑے کریں، زیادہ چینلز بنائیں، زیادہ لوگوں کو ٹرین کریں. تو شیخ نے بڑی پیاری بات کی. شیخ نے کہا کہ ہمیں زیادہ دعات، ہمیں مومن لوگ چاہیے، ہمیں ایمان پہ کام کرنا چاہیے. تو اس لڑکے نے کہا شیخ یعنی دعات بنائیں. میں کہ نہیں، میں یہ بات بھی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں مومن بنائیں لوگوں کو. کہ جب تم مومن بنو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا اس دنیا. اچھا، سسٹم کی تبدیلی کی میں بات آپ سے کی تھی، وہ سوال رہ گیا تھا، بس وہ میرا لاسٹ سوال ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں صرف تزکیہ کافی نہیں ہے، بالکل نظام کی تبدیلی کی بھی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا ہدف یہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا مؤثر کوششیں کرنی چاہیے؟ کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی زندگی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا عمرہ، اس میں بڑے پابندی سے وہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن سوسائٹی کی جو اصلاح ہے، اور خاص طور پر اس وقت ملک کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، تو نظام ظاہر ہے ہر آدمی نظام کی سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ یہ تو ایک بہت ڈیٹیلڈ میں سمجھتا ہوں ٹاپک ہے، اور اس پہ بڑی برین اسٹارمنگ اور ڈسکشن چاہیے. اور شاید جب میں جواب دوں تو اس سے کوئی کلپ بن کے کوئی فتنہ بھی بننے کا چانس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو ہر بندے کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوگا، اپنے ایک سیلفشنس نکل کے سیلف لیسنس میں آنا ہوگا اور آپ کردار ادا کرنا ہوگا. اور وہ ہمیں حدیث آتی ہیں کہ ایک شخص جس پہ قوم پہ عذاب نازل ہوا، فرشتوں نے کہا عابد انسان ہے یا اللہ، آپ کا کبھی اس سے نافرمانی نہیں کی. تو نے کہا اسی سے شروع کرو، کیونکہ اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آیا میری نافرمانی دیکھ کے. اور اس میں اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہمارے لیے لیسن والا ہے.
کہ جس میں 3 گروہ بن گئے نا. ایک نے تو کہا کہ ہم یہ ہیلا کرتے ہیں, کچھ چند لوگوں نے کہا نہ کرو یار, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ تو ہیلا ہے. کچھ نے کہا کہ یار اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں, ٹھیک ہے, اور خیر ہے ہم تو نہیں کر رہے, نہ کرنے دو ان کو, تم تو کون سے تمہاری بات مان لیں گے. تو جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا معذرت الی ربکم, یہ معذرت کا باعث بن جائے گا ہمارے لیے قیامت کے دن. تو جب عذاب آیا تو دونوں گروپ کو تباہ کر دیا اس نے, اور صرف وہی بچے جنہوں نے نیکی کا حکم دیا تھا, برائی سے روکا تھا. تو یو کینٹ بی اے سائلنٹ میجورٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرلٹی ان دا ٹائم آف کرائسس از اے سن, کہ جب کرائسس کا ٹائم ہو نا اور آپ نیوٹرل رہیں یا آپ کوئی کام نہ کریں تو آپ یہ گناہ کا وہ کر رہے ہیں, یہ ایک وہ ہے. تو خاموشی ہم نے اختیار نہیں کرنی, اور ہم یہ بھی نہیں کہ ہاتھوں جا کے آج جائیں اور سی ڈی شاپس جلا دیں. ہم نے اپنے حکومت کا کام ہے, زبان سے تو کم از کم کریں. اور پھر المومن کیس فتن, دور اندیش ہوتا ہے, اسمارٹ ہوتا ہے, شارپ ہوتا ہے مسلمان. ہم اپنا ایک مقام مرتبہ پیدا کریں, کسی ایسے لیول پہ جائیں کہ جس میں ہم کچھ کر سکیں, لیڈ کر سکیں. شیخ بہت سارے کام کرنے والے ہیں. اگر کوئی شخص اپنا ادارہ بنا کے مدرسے کے طلاب العلم کو CSS کروانا شروع کر دینا اور وہاں پہ بھرتی کرنا شروع کر دے, بہت بڑا کام ہے. جامعۃ الرشید یہ الحمدللہ کر رہے ہیں, CSS بھی کروا رہے ہیں لڑکوں کو, ہمارے اپنے شاگرد ہیں CSS کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑا کام ہے. کوئی اگر اسکول بنا لیتا ہے ایک بچوں کا جو ایک اسلامی طرز پہ چلتا ہے اور ان کو پڑھاتا ہے پراپر طریقے سے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ایک وہ بھی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, CSS پہ محنت کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایک ہے کہ CSS بنایا جائے, ایک ہے جو بنے بنائے ریڈی میڈ ہیں, بالکل ان پہ کام کیا جائے. بالکل. تو میرے خیال میں ہر طبقے کو اللہ کے امین نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی خطوط لکھے, ہمیں ان تک بھی پہنچنا ہے, اپنی بات پہنچانی ہے, اور ہمیں نیچے والے طبقے کو بھی فوکس کرنا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں سے ہوگی نا تو پھر یہ نہیں کہ ہم فار ایگزامپل کہ چلو جی اس دن خلافت نافذ ہو جائے گی. جب قوم بدلے گی تو اللہ تعالیٰ خلافت ایز اے گفٹ دے دے گا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے نتیجے میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا, اللہ بہت جزائے خیر دے, اور اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. طاہر بن جلیل صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور ان کی جو باتیں ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا, آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ, لیکن مجھے بہت فائدہ ہوا. اور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں یوتھ کلب والوں کے جو کام کا طریقہ ہے وہ میں سیکھوں جا کے. میں کوئی تواضع کی بات نہیں ہے, ہم سب, کیونکہ ہم تو جب کالج سے نکلے تھے نا تو ہم نے تو پھر مدرسوں کی لائف گزاری نا, یونیورسٹی اور کالجز سے پھر بالکل ہی کٹ گئے. ایک طویل عرصہ ہمارا مولویوں ہی کے ساتھ گزرا ہے. ہماری زبان بھی چینج ہوئی. جب ہماری کالج کا دور تھا اس وقت تو الگ ہی ہماری لائف تھی. اور میرے ساتھ میرے جو دوست ہیں نا, تو وہ ہم تو کل بیٹھے ہوئے آپس کی بچپن کی شرارتوں کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے. تو وہ تو پھر ہم جب مولویت کی طرف آئے تو ایک 8 سال تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کورس ہے, پھر اس کے بعد تدریس پہ 20 سال سے میں جامعۃ الرشید میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں. ایک طویل عرصہ ہم ایک ہی طبقے میں, اور بڑے ماشاءاللہ ہمیں جو ٹیچرز ملے, استاذ ملے, بڑے اچھے ملے, اور بہت پرہیزگار لوگ ملے. مولویوں کے ساتھ آئے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار میں خاندانی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن مجھے ٹیچرز بڑے خاندانی ملے. تو ٹوٹا پھوٹا جو اللہ کام لے رہا ہے وہ میرے اساتذہ کی برکت ہے, ان کی وجہ سے جو کچھ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے. تو ظاہر ہے اتنا عرصہ جب انسان کٹ جاتا ہے تو وہ پھر اس سوسائٹی میں چل نہیں پاتا. پھر تو آپ جیسے لوگوں سے میں ملتا ہوں تاکہ مجھے بھی ان کی ضرورتوں کا پتہ چلے اور اس حساب سے میں ان کو گائیڈ کروں. اور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں آؤں گا اور آپ لوگ سے سیکھوں گا آپ کا طریقہ کار. وقت ملا تو پھر ضرور آؤں گا, نہیں تو آپ کو بلا